بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے موت فنا نہیں بلکہ اپنے رب سے ملنے کا ایک دروازہ ہے۔ احادیث کی روشنی میں قبر کا پہلا دن جتنا سخت گناہگاروں کے لیے ہے، اتنا ہی سکون دہ ایک با ایمان شخص کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قبر کے پہلے دن کے بارے میں معلوم کریں گے کہ قبر میں ایک مسلمان مرد یا عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج تو ہم میں سے بہت سے لوگ دنیاوی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں، مگر ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب وقت کا فرشتہ ہمارے دروازے پر دستک دے گا۔ نہ دولت ساتھ ہوگی، نہ شہرت، نہ عہدہ، نہ دوست، نہ عزیز، صرف ایک کفن ہوگا، چند آنسو ہوں گے اور پھر خاموشی، وہ خاموشی جو انسان نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ خوش نصیب ہے وہ مومن جس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، ایمان کو سینے میں بسایا اور نیک اعمال کو اپنا بہترین سرمایہ بنایا، کیونکہ اس کے لیے موت اختتام نہیں بلکہ رحمت کے دروازے کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاس جب موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے آسمان سے روشن چہروں کے ساتھ اترتے ہیں، ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہیں، وہ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ساتھ لاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ جس سے دنیا بہت ڈرتی ہے، مگر ایک سچے مومن کے لیے کتنی بڑی خوشخبری بن جاتا ہے۔ پھر ملک الموت نہایت نرمی سے اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل آ۔ یہ الفاظ سنتے ہی مومن کی روح اس طرح جسم سے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشک کے دہانے سے آہستگی سے باہر نکل جائے، نہ تکلیف نہ گھبراہٹ بلکہ سکون ہی سکون۔ ماشاءاللہ، یہ وہ انعام ہے جو ایمان والوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ پھر دنیا والے اس کے جسم کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہر قدم کے ساتھ دنیا پیچھے رہ جاتی ہے۔ جن گھروں کو اس نے بنایا، جن چیزوں کو اس نے جمع کیا، جن لوگوں کے لیے اس نے دن رات محنت کی، سب وہیں رہ جاتے ہیں۔ قبر کے کنارے چند لمحے کھڑے رہنے والے لوگ بھی آہستہ آہستہ واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹ جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ذرا اس منظر کو اپنے دل میں زندہ کیجئے۔ ہر شخص واپس جا چکا ہے، قبر بند ہو چکی ہے، اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے، اندھیرا ہے، خاموشی ہے اور انسان اپنی زندگی کے سب سے اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ لیکن اگر وہ مومن ہے تو یہ اندھیرا اسے خوفزدہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں دنیا ہی میں اللہ کا نور بس چکا تھا۔ محترم عزیزو، اگر آج بھی ہماری آنکھوں میں دنیا کی محبت زیادہ ہے اور آخرت کی فکر کم ہے تو ابھی وقت ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی توبہ قبول ہوتی ہے، ابھی نماز قائم کی جا سکتی ہے، ابھی قرآن سے رشتہ جوڑا جا سکتا ہے، ابھی والدین کو راضی کیا جا سکتا ہے، ابھی کسی مظلوم کا حق واپس کیا جا سکتا ہے، ابھی کسی کے دل کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ شاید یہی ایک نیکی کل ہماری قبر میں روشنی بن جائے، شاید یہی ایک سجدہ ہمارے لیے کل رحمت کا سبب بن جائے، شاید یہی ایک آنسو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے کہ قبر کی پہلی رات ہمارے لیے سکون کی رات بن جائے۔ اس لیے آج ہی اپنے دل سے کہیے، اے اللہ، ہمیں دنیا کی غفلت سے نکال دے، ایمان پر رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، آمین۔ ناظرین، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی چاپ آواز سنتی ہے۔ اسی وقت دو فرشتے منکر اور نکیر اپنی خاص ہیبت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مومن کا معجزہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے نیک اعمال، اس کی نمازیں، اس کا صدقہ اور اس کا صبر اس کے گرد ایک حصار بنا لیتا ہے۔
موت کے بعد پہلے دن ہی قبر بند ہو چکی ہے، دنیا کی ہر آواز خاموش ہو گئی ہے، اب نہ کسی عزیز کی پکار سنائی دیتی ہے، نہ کسی دوست کی تسلی، ہر طرف خاموشی ہے۔ مگر اسی خاموشی میں اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نظام شروع ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ مومن کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے، دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہارے لیے جنت میں جگہ عطا کر دی ہے۔ اور منافق یا کافر کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے۔ پھر اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے، وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے انسان اور جن کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ ناظرین کرام، موت وہ لمحہ ہے جسے ہر انسان نے چکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو عظیم فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کی ہیبت عام انسان کے تصور سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، لیکن جس دل میں دنیا میں ایمان کی روشنی تھی، جس زبان نے کلمہ طیبہ کو سچ مانا، جس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، اس کے لیے یہی لمحہ سکون کا پیغام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی ثابت قدمی کی برکت سے مومن کے دل میں گھبراہٹ کے بجائے اطمینان پیدا کر دیا جاتا ہے۔ پھر سوال شروع ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ باقی دنیا والے تو اس لمحے کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، مگر مومن کے لب کانپتے نہیں۔ اس کا ایمان جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ دنیا میں خداوند کریم کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے یقیناً اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے، مگر ایک مومن عرض کرتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے امر بالمعروف کی نافرمانی اور منکرات کی تابعداری کرنے والے یقیناً یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، مگر مومن محبت رسول میں جھوم اٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ناظرین، یہ جواب صرف زبان سے نہیں نکلتے، بلکہ وہ ایمان سے نکلتے ہیں جو زندگی بھر دل میں بسایا گیا تھا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں وہی شخص ثابت قدم رہتا ہے جس نے دنیا میں اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہو۔ صرف دعویٰ کافی نہیں، بلکہ نماز، قرآن، ذکر الہی، حلال روزی، سچائی، امانت، والدین کی خدمت، بڑوں کی حقوق کی ادائیگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت انسان کے ایمان کو مضبوط بناتی ہے۔ جیسے ہی مومن صحیح جواب دیتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا۔ سوچیں، وہ بندہ جس نے دنیا میں شاید خود کو گنہگار سمجھا، اپنی عبادت کو معمولی جانا، اپنے رب سے معافی مانگتا رہا، آج اس کے لیے آسمان سے سچائی کی گواہی دی جا رہی ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ ابھی جنت کی نعمتیں مکمل طور پر نہیں ملتی، لیکن ان کی ٹھنڈی ہوا، ان کی خوشبو اور ان کی راحت قبر تک پہنچنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ، یہی وہ خوشخبری ہے جس کے لیے ہر مومن کو دنیا میں محنت کرنی چاہیے۔ محترم عزیزو، ذرا اپنے دل سے پوچھئے، اگر آج اسی رات ہمیں قبر میں اتار دیا جائے تو کیا ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے صرف الفاظ ہوں گے یا ایمان بھی ہوگا؟ کیا ہماری نمازیں ہماری گواہی دیں گی؟ کیا ہمارے قرآن سے تعلق ہمارے حق میں بولے گا؟ کیا ہمارے صدقات، ہمارے آنسو، ہماری دعائیں، والدین کی خدمت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑی گئی گناہوں کی عادتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ کیونکہ قبر میں وہ کچھ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا جسے اس دنیا میں ہم جمع کر کے رکھتے تھے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ غلہ و اناج ہو، چاہے بینک بیلنس یا جائیدادیں ہوں، یہ سب اسی دنیا پر ہی پڑی رہ جانی ہے۔ بلکہ مومن کے ساتھ تو
دنیا میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل ضائع نہیں جاتا۔ ہر سجدہ، ہر تسبیح، ہر درود شریف، ہر سچی توبہ اور ہر نیک نیت اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ رہتی ہے، اور وہی اعمال قبر کی تنہائی میں مومن کے لیے سکون، روشنی اور رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جب مومن اپنے رب، اپنے دین اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچے ایمان کے ساتھ جواب دیتا ہے تو رحمت کے دروازے مزید کھلنے لگتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی مفصل حدیث میں ہے کہ مومن کے صحیح جواب دینے کے بعد ایک منادی آسمان سے اعلان کرتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ پھر فرمایا، اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ قبر جسے دنیا والے تنگ اور تاریک سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے لیے اسے راحت اور سکون کا باغ بنا دیتا ہے۔ پھر جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کھڑکی سے ایسی ٹھنڈی اور پاکیزہ ہوا آتی ہے جس کی خوشبو دنیا کی کسی خوشبو سے مشابہ نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، وہ خوشبو مومن کے دل کو ایسا سکون دیتی ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر آنسو اور ہر مصیبت اس کے سامنے معمولی محسوس ہونے لگتا ہے۔ پھر اسے اس کا جنت میں مقام دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مومن بے اختیار عرض کرتا ہے، اے میرے رب، قیامت جلد قائم فرمانا تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنی ابدی نعمتوں سے جا ملوں۔ جس قیامت سے دنیا والے خوف کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اسی قیامت کا مشتاق ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب کے وعدوں پر کامل یقین حاصل ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک نہایت خوبصورت چہرے والا پاکیزہ لباس پہنے ہوئے اور خوشبو میں مہکتا ہوا ایک شخص اس کے سامنے آتا ہے۔ مومن اسے دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ آپ کون ہے؟ آپ کا چہرہ تو خیر و برکت کی خبر دے رہا ہے۔ وہ محبت سے جواب دیتا ہے، میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ سبحان اللہ! دنیا میں پڑھی گئی نمازیں، اخلاص سے کیے گئے سجدے، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور درود پاک، سچی توبہ، والدین کی خدمت، حلال روزی، صدقہ و خیرات، یتیم کے سر پر رکھا گیا محبت بھرا ہاتھ، کسی پریشان دل کو دی گئی تسلی، کسی مظلوم کی مدد، کسی بھوکے کو کھلایا گیا لقمہ اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا گیا ہر گناہ، آج ایک حسین ساتھی کی صورت میں مومن کے پاس موجود ہے۔ دنیا میں انسان سمجھتا تھا کہ شاید میری چھوٹی چھوٹی نیکیاں کسی کام کی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک کو محفوظ رکھا اور آج وہی اعمال قبر کی تنہائی میں اس کے بہترین ساتھی بن گئے۔ اس وقت مومن کے دل میں ایک ہی حسرت ہوتی ہے کہ کاش دنیا میں مجھے مزید وقت مل جاتا تو میں اپنے رب کے لیے اور زیادہ نیکیاں کرتا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کو دیکھ کر شکر میں ڈوب جاتا ہے۔ عزیز ناظرین، ہم سب اسی سفر کے مسافر ہیں۔ آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ اگلی سانس نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس لیے آج ہی اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیجئے، نمازوں کی حفاظت کیجئے، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے، درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے، والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے حسن سلوک، حلال روزی، سچائی، امانت اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو اللہ کے حکم سے قبر میں روشنی، سکون اور خوشخبری کا سبب بنیں گے۔ دنیا چند دن کی ہے، مگر قبر سے شروع ہونے والی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ آئیے اب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں والدین کا فرما بردار، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا اور تیری رضا کے لیے زندگی گزارنے والا بندہ بنا۔ اے اللہ، جب ہماری موت کا وقت آئے تو رحمت کے فرشتوں کو ہمارے استقبال کے لیے بھیج، ہماری روح کو آسانی کے ساتھ قبض فرما، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، منکر و نکیر کے سوالات میں ہمیں ثابت قدم رکھ، ہماری قبر کو نور سے بھر دے، اسے کشادہ فرما، جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوائیں ہمیں نصیب فرما اور ہمارے نیک اعمال کو ہمارے لیے بہترین ساتھی بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین، ہمارے مرحومین، ہمارے تمام اہل ایمان کی قبروں کو
بھی نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما، ان پر اپنی بے پایاں رحمت نازل فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے تو اس دعا پر کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں اور سب جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید یہ ایک نیکی آپ کے لیے بھی قبر میں روشنی کا سبب بن جائے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا اور پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔